پلیز کلائی چھوڑے میری، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی کنگن نہیں چرائے۔ وہ سب مہمانوں کے سامنے سسکیاں بھرتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ حسن مجتبیٰ گھور کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آج حسن اور زرناب کا نکاح تھا اور وہ خاندانی کنگن اس نے لازمی اپنی ہونے والی بیوی کو پہنانے تھے، جو کہ عین وقت تک نہیں مل رہے تھے، اور اس کا الزام حسن نے رمشا پر لگا دیا تھا، جو کہ ان کے ڈرائیور کی بیٹی تھی۔ کنگن نہ ملنے پر نکاح کینسل ہو گیا۔ تبھی حسن نے رمشا کا بازو پکڑا اور کہنے لگا، نکاح تو میرا ضرور ہوگا اور میں اسی لڑکی سے ہی نکاح کروں گا۔ تبھی رمشا بیچاری روتی ہوئی زبردستی نکاح نامے پر کامتے ہاتھوں سے سائن کرنے لگی۔ میرے قریب مت آئیے گا ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ رمشا نے اپنی چھوٹی سی انگلی اٹھا کر حسن کو دھمکی دینے کی کوشش کی۔ جواب میں وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ اسے اس لڑکی کی عقل پر افسوس ہو رہا تھا۔ رمشا جو کہ اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر پیچھے کی طرف ہٹتی جا رہی تھی، بالآخر دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہوگی۔ اسے پہلے کہ وہ دائیں جانب سے نکلنے کی کوشش کرتی، حسن نے دیوار پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ رمشا نے دوسری سائڈ سے نکلنا چاہا تو حسن نے وہاں پر بھی ہاتھ رکھ کر اسے مکمل طور پر قید کر لیا۔ جتنا شور مچانا ہے مچا لو، اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا دل فریب لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا تھا۔ رمشا نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ اسے حسن سردار سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ وہ ایک ظالم خود پرست انسان تھا۔ اس کی عیاشیوں کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہر کوئی اس بات سے اچھے طریقے سے واقف تھا کہ جو چیز حسن کو پسند آتی تھی وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا تھا، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حل سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی رمشا اس کے سامنے بے بسی کی مورت بنی اپنے انجام کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ حسن نے غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھوں کی پشت سے اس کے آنسو بہت ہی پیار سے صاف کیے اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہا، اگر تم میرا ساتھ دو گی اور احتجاج نہیں کرو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ بہت ہی پیار سے تمہارے اندر اتر جاؤں گا۔ یہ سن کر رمشا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ اس نے پورے زور کے ساتھ حسن کو دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے ایک قدم پیچھے کی طرف ہٹا۔ اس نے انتہائی غصے سے رمشا کو گھورا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے تمہاری؟ ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ وہ یکدم حلق کے بل چلایا۔ رمشا کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہیں، وہ چھوٹے بچوں کی طرح سسکنے لگی۔ نکاح کیا میں نے تم سے، بیوی ہو تم میری، تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، تمہارے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتا ہوں، تم مجھے یہ سب کرنے سے روک نہیں سکتی۔ وہ جنونی انداز میں بولتا اسے پوری قوت سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ رمشا اس کے سینے سے جا کر لگی تو حسن نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ رمشا اب اس کی قربت میں کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے آنسو حسن کی شرٹ کو گیلا کر رہے تھے، لیکن حسن کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے صرف اور صرف اپنی خواہش پوری کرنی تھی۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ آپ نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ جوڑا ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، تاکہ آپ مجھے استعمال کر سکیں۔ یہ سن کر وہ عجیب سی انداز میں مسکرایا۔ اس نے رمشا کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمایا اور دھیمے لہجے میں بولا، اگر تمہیں استعمال کرنا ہوتا تو میں نکاح کرتا ہی نہ، بلکہ بغیر نکاح کے تمہارے وجود پر اپنی محبت کی چھاپ لگا دیتا۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ میں تمہارے ساتھ کوئی حرام کام نہیں کرنا چاہتا، میں حلال طریقے سے تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے حلال طریقے پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ رمشا کا چہرہ شرم اور غصے کے مارے لال ہو گیا تھا، جبکہ حسن دلچسپی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو پچھلے کئی مہینوں سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی تھی، اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی تھی، لیکن جب بھی وہ اس کے قریب جاتا تھا تو رمشا کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ کبھی وہ کنفیوز ہو جاتی اور کبھی ڈر جاتی تھی۔ حسن کو یہ دیکھ کر انجانی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اس لڑکی کا گھبرانا اور ڈرنا
حسن کے دل کی تاروں کو چھیڑ دیتا تھا۔ اس کے دل میں رمشا کو حاصل کرنے کی خواہش بڑھتی چلی جاتی تھی، اور آج وہ سارے حق لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حسن نے دوبارہ سے اسے اپنے نزدیک کرنے کی کوشش کی تو اب کی بار رمشا نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور اونچی اونچی آواز میں مدد کے لیے پکارنے لگی۔ حسن نے گہری سانس خارج کی اور اس کے سامنے صوفے پر جا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ جتنی کوششیں کرنی ہے کر لو، اگر یہاں پر کوئی تمہاری مدد کے لیے آ گیا تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، لیکن اگر اگلے 1 گھنٹے تک یہاں پر کوئی بھی نہ آیا تو تمہیں وہی سب کچھ کرنا ہوگا جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہوں گا۔ وہ اپنے الفاظ پر اچھا خاصا زور ڈالتے ہوئے بولا۔ رمشا یہ سن کر تیزی سے کھڑکی کی طرف بھاگی تھی۔ جیسے اس نے کھڑکی کھولی تو گھنے جنگل نے اس کو منہ چڑھایا۔ حسن نے یہ بنگلہ آبادی سے تھوڑا دور بنایا تھا۔ یہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر پارٹی کرتا تھا۔ اپنی ساری عیاشیاں وہ یہیں پر ہی کرتا تھا۔ اس بنگلے کے بارے میں صرف آغا جان کو ہی معلوم تھا۔ حسن کے تو بابا کو بھی اس بنگلے کی خبر نہیں تھی، اور ابھی رمشا کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ گاؤں سے دور اس ویران جگہ پر لائی گئی ہے۔ گھنے جنگل کو دیکھ کر اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک اور آفر بھی ہے۔ اگر تو تم چاہتی ہو کہ میں تم پر اپنی محبت کی چھاپ نہ لگاؤں تو تمہیں ساری رات اسی جنگل میں گزارنی ہوگی۔ میں تمہیں رسیوں کے ساتھ باندھ دوں گا۔ اگر تو تم صبح زندہ بچ گئی تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی، لیکن اگر جنگلی جانوروں نے تمہیں تو پھر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اسے بری طرح سے خوفزدہ کر گیا تھا۔ رمشا کی حالت پھر سے غیر ہونے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر کوئی شخص اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی میرے پاس 45 منٹ باقی ہیں، میں اپنی مدد کرنے کی کوشش کروں گی، رمشا نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو وہ پھر سے مسکراتا ہوا اپنی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور وہاں پر گیم کھیلنے لگا۔ رمشا دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ سردار کے نام پر دبا یہ انسان۔ او ہیلو محترمہ، مجھے تمہاری آواز سنائی دے رہی، اور اگر میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگو۔ وہ اپنے الفاظ پر اچھا خاصا زور ڈالتے ہوئے بولا۔ رمشا کھڑکی سے باہر جھانک کر ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر جنگل سے تھوڑے فاصلے پر موجود ایک سڑک پر جا کر ٹھہر گئی تھی۔ اس نے چور نظروں سے پیچھے پلٹ کر دیکھا، جہاں پر اس کا زبردستی کا شوہر بیٹھا اطمینان سے گیم کھیل رہا تھا، جیسے یہی اس کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ کام ہو، اور اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کچھ اور ضروری ہی نہ ہو۔ رمشا نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے سائڈ پر چھلانگ لگانی چاہی تو وہ فوراً سے بول پڑا۔ تمہارے پاس یہاں سے بھاگنے کا کوئی آپشن نہیں ہے مس رمشا، یہ غلطی مر کر بھی نہ کرنا، ورنہ میں بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ دان کچکچاتے ہوئے بولتا رمشا کو ایک بار پھر سے خوفزدہ کر گیا تھا۔ رمشا دوبارہ سے اندر کھڑی ہو گئی اور پھر سے کھڑکی کے باہر منہ کر کے چیخیں مارنے لگی۔ اچانک ہی مین روڈ پر ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ رمشا نے پوری قوت کے ساتھ پھر سے چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ گاڑی اب ان کے بنگلے کی طرف آ رہی تھی۔ رمشا کی آنکھیں خوشی سے بھیگنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر اس کا شوہر ابھی بھی اسی حالت میں موجود تھا۔ گاڑی بنگلے کے بالکل سامنے آ کر رکی تھی۔ رمشا نے گاڑی سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر زور زور سے ہاتھ ہلانے شروع کر دیے، مگر اس شخص نے ایک بار بھی رمشا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ رمشا نے پھر سے چیخیں ماری تھی۔ ملازمہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی حسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صاحب جی، آپ سے آپ کے چھوٹے بھائی ملنے کے لیے آئے ہیں، وہ نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حسن نے جن نظروں سے رمشا کو دیکھا تھا وہ بے ساختہ حسن سے نگاہیں چرانے لگی تھی، کیونکہ اس ایک چیز کا تو اسے احساس ہو ہی گیا تھا کہ یہاں سے وہ اس وقت تک نہیں نکل سکتی جب تک یہ ظالم شخص اسے اجازت نہیں دیتا، مگر وہ ساری رات اس کے ساتھ گزار بھی تو نہیں سکتی تھی۔ حسن جو کچھ اسے چاہتا تھا وہ اسے مر کر بھی نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جیسے ہی حسن اپنا مطلب پورا کرے گا وہ اسے استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دے گا۔ وہ خود کو ٹیشو پیپر بننے نہیں دے سکتی تھی۔ حسن جب نیچے گیا تو
सिकंदर उसके एहतराम में उठ खड़ा हुआ। भाई अपनी औरत को संभालो, उसकी आवाज़ सड़क तक सुनाई दे रही है। सिकंदर ने इंतहाई नागवारी से हसन को एहसास दिलाया तो वो गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, इसी को ही संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई, आपको तो कोशिश करने की क्या ज़रूरत है? आप मर्द हो, उससे ज़्यादा ताकतवर हो। वो तो एक मामूली सी 2 टके की नौकरानी है जिसकी हैसियत हमारे सामने। बस बहुत हो गया सिकंदर। इसके बाद एक लफ्ज़ भी अपने लबों से अदा मत करना। वो पहले नौकरानी थी, फ़िलहाल वो अब मेरी बीवी है। और जब तक वो मेरी बीवी रहेगी तुम्हें उसे अपनी भाभी की हैसियत से देखना होगा और उसकी वैसे इज्जत करनी होगी। हसन ने सिकंदर को डोक अंदाज में समझा दिया था, जबकि सिकंदर का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। वो चंद लम्हे तो खामोश रहा और हसन के चेहरे को देखता रहा और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा कि उसके बिग ब्रदर के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन जब काफ़ी देर तक कुछ भी उसकी समझ में ना आया तो वो ठहरे हुए लहजे में बोला, भाई अगर आगा जान को पता चल गया कि आपने उसी औरत से शादी कर ली है जिस औरत पर आपने इल्ज़ाम लगाया था और कोमल से शादी करने से इनकार किया था, तो आगा जान आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। और जहाँ तक आगा जान का सवाल है तो मुझे पता है उनको कैसे अपने काबू में करना है। ये कहकर वो कमीनगी भरे अंदाज में मुस्कुरा दिया था। चलो अब यहाँ से निकलो, आज मेरी सुहाग रात है और मैं अपनी इस खूबसूरत रात में किसी की भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक लड़के की तो बिल्कुल भी नहीं। वह सिकंदर को मसनूई गुस्से से घूरते हुए बोला तो वह दबी दबी हंसते हुए उठ खड़ा हुआ था। अरे भाई, बहुत बहुत माजरत, अगर तो मैंने आपके गुर्बत के लम्हात में मदाखलत की है तो मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ, लंबे लंबे ढंग बढ़ता हुआ जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से हवेली से बाहर निकल गया। सिकंदर हसन का छोटा भाई था और 2 दिन पहले वह लंदन से वापस आया था। अभी तक वो पुरानी हवेली नहीं पहुंचा था। इसी वजह से रमशा ने उसे नहीं देखा था और उसे पहचानती भी नहीं थी। हसन दोबारा से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अब तो उसके चेहरे के तासुरात बदले हुए थे। उसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी, जबकि उसकी आंखों में भी चमक मौजूद थी। इसे देखकर रमशा को अपना दिल सीने से निकलता हुआ महसूस हुआ था। आप प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें। बस बहुत हो गया, अब ये ड्रामे बंद करो। मैं सुन सुन कर थक गया हूँ और तुम्हारा 1 घंटा भी मुकम्मल हो गया है। नहीं, अभी 15 मिनट बाकी है। वो तेज़ी से बोली थी। तुम्हें क्या लगता है इन 15 मिनट में तुम मुझसे बचने में कामयाब हो जाओगी? ये कहता हुआ हसन एक ही जुस्त में उसके नज़दीक पहुंच गया था। अब की बार उसने मैडम के दोनों हाथ अपने काबू में करके उसे दीवार के साथ पीन कर लिया था। हसन की नज़रें उसके भीगे हुए लबों पर जाकर ठहर गई थी। उसकी नज़रों की तपश को महसूस करते हुए वो नए सिरे से बेचैन होने लगी। रमशा ने गैर इरादी तौर पर अपने लबों को आपस में दबा लिया था। वो उसके इस अंदाज पर दिल खोलकर मुस्कुराया था। उसने अपने दाएं अंगूठे को रमशा के लबों पर रखा तो उसने अपने लब मज़ीद अंदर की तरफ दबाने की कोशिश की थी। अब की बार हसन ने उसके दोनों गालों को पकड़कर हल्का सा दबाया तो उसके लब पाउट की सूरत में गोल हो गए थे और पहले से भी ज़्यादा दिलकश लग रहे थे। रमशा खौफज़दा नज़रों से हसन के चेहरे की तरफ देख रही थी। इस हालत में वो हसन के दिल की धड़कनों को बुरी तरह से मुंतशिर कर गई थी। अगले पल वो उसके लबों पर झुक गया था और कतरा कतरा उसके होंठों को पीने लगा था। रमशा इस दौरान अपना सर नफ़ी में हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल हसन ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसे एक जगह पर साकत कर दिया था। जी भरकर अपनी प्यास बुझाने के बाद वो हल्का सा उससे दूर हुआ तो रमशा ज़मीन पर बैठती चली गई। उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। उसकी टांगों से जान भी निकली जा रही थी। उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। हसन ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाया और उसे अपने सामने लाकर खड़ा किया। तुम तो इससे ज़रा सी गुस्ताखी भरी घबरा गई हो। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी गुर्बत में तुम्हारा क्या हाल होगा जब मैं तुम पर अपनी मोहब्बत निछावर करूँगा और तुम्हें अपनी जुनूनियत की बीन चढ़ाऊँगा। तब तो तुम्हारी जान ही निकल जाएगी। नाजुक लड़की उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए बोला।
رمشا نے اس کے نزدیک سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے پھر سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اب یہاں سے ایک مچ بھی مت ہلنا، ورنہ تمہاری چیخیں دور تک سنی جائیں گی۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چلایا تھا کہ رمشا کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ آپ کیوں مجھے محبت کے نام پر اپنی ہوس کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں؟ یہ سن کر حسن نے مضبوطی سے اپنے لب بینچ لیے تھے۔ چاہے تم میں اس میں میری ہوس سمجھو یا پھر اسے میری طلب سمجھو، تمہاری مرضی ہے، لیکن ہونا وہی ہے جو میں چاہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رمشا کو زور سے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور منہ کے بل بیڈ پر جا کر گری تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال بکھر کر اس کی کمر پر پھیل گئے تھے۔ حسن نے ستائشی نظروں سے اس کی کمر پر بہتے ہوئے اس کے بالوں کی آبشار کو گھورا۔ اسے لڑکیوں کے لمبے بال بہت اچھے لگتے تھے۔ رمشا نے کبھی بھی اس کے سامنے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹایا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے حجاب میں آتی تھی یا پھر اپنے آپ کو پوری طرح سے کور رکھتی تھی۔ ابھی وہ دوپٹے سے بے نیاز کھلے بالوں میں اس کے سامنے موجود دعوت نظارہ بنی ہوئی تھی۔ حسن نے بہت ہی پیار سے رمشا کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کو رمشا کے گردن سے ہٹانے لگا۔ اس کی نظریں رمشا کی گردن پر موجود تل پر جا کر ٹھہر گئی تھی، جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور حسن کو کھلے عام دعوت دے رہا تھا۔ پہلے تو حسن نے اس تل پر اپنی انگلیاں پھیری اور اس کو محسوس کرنے لگا۔ اس دوران رمشا ایک بار پھر سے اس کے شکنجے میں بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ اس کی قربت میں وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ کبھی وہ بیڈ کی چادر کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیتی تو وہ کبھی اس کے پیٹ پر کوہنی مار کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی، لیکن حسن پر تو اس کی کسی بھی کوشش کا کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پتھر کا بن گیا ہو۔ رمشا نے مزید احتجاج کیا تو حسن نے ایک بار پھر سے اسے مکمل طور پر اپنے اندر بھینچ لیا۔ اب دوبارہ ذرا سی بھی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ اس کی گردن پر ہلکا سا کاٹتے ہوئے بھاری لہجے میں بولتا اس کو اپنی جگہ پر ساکت کر گیا تھا۔ رمشا کے وجود میں اب کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں تو حسن کے کہے ہوئے جملے گونج رہے تھے۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ رمشا نے بار بار پوچھا جانے والا سوال پھر سے پوچھا تو حسن نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے سیدھا لٹا دیا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کے کھلے گلے کو دیکھ کر حسن کا ایمان پھر سے ڈگمگانے لگا تھا۔ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر ہی اس کے سینے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ رمشا نے بے اختیاری میں اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا اور سسکنے لگی۔ حسن کو اس کی سسکیاں پاگل کر رہی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، میں کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر حسن نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ نالائق لڑکی، کیا تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کی قربت چاہتا ہے تو اس وقت اسے صرف اور صرف بیوی کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے؟ اسے ڈرامے بازی اور بہانے انتہائی زہر لگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں غصے میں آ جاؤں اور عورتوں پر اپنی شدتوں کے بجائے اپنا غصہ اتاروں، خاموشی سے ان لمحات کو انجوائے کرو۔ یہ لمحات بار بار تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اتنی محبت دوں گا کہ تم مرتے دم تک میری قربت کو یاد رکھو گی۔ میں اس کے دونوں بازوؤں کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی گردن میں اپنے چہرے کو چھپانے لگا تھا۔ اس کے بالوں کی خوشبو حسن کو پاگل کر رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ جتنی بھی لڑکیوں کے نزدیک گیا تھا، کسی میں بھی اتنی کشش نہیں تھی جتنی کشش اسے اس عورت میں معلوم ہو رہی تھی۔ دوسری طرف اس کا بار بار شرمانا اور اسے دور ہونا حسن کو پاگل کر رہا تھا۔ وہ اسے اس بات کا بھی یقین دلا رہا تھا کہ وہ لڑکی واقعی پاک دامن ہے۔ آج سے پہلے کوئی بھی مرد اس کے نزدیک نہیں گیا۔ یہ خیالات حسن کی گردن فخر سے بلند ہو گئی تھی۔ وہ خود جس کیٹیگری کا بندہ تھا اور خود جتنے گند میں رہا تھا، اسے ہمیشہ اسی بات کا ہی ڈر لگا رہتا تھا کہ اس کی زندگی میں بھی اس جیسی عورت آئے گی، جہاں تک کہ اسے اپنی کزن پر بھی اعتبار نہیں تھا۔
لیکن اب اس عورت کی قربت میں اس کا یہ ڈر بھی ختم ہو گیا تھا۔ اسی وقت دل ہی دل میں اس نے اپنے رب سے توبہ کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی گندگی کی طرف نہیں جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ اس عورت کو اس سے دور نہ کرے۔ دوسری طرف رمشا کی حالت خراب ہو چکی تھی، وہ اس کی شدتوں کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جب بھی وہ اس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑتا تھا تو رمشا کے وجود پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ حسن نے اس کی گردن کو آزاد کیا اور اب وہ پھر اس کے لبوں پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ رمشا کی کمر پر چل رہے تھے، کبھی بھی اس کو کمر کو اپنے ہاتھوں میں دباتا تو کبھی اس پر انگلیاں پھیرتا۔ جیسے اس کے ہاتھ رمشا کی تھائس پر جا کر رکے تو رمشا نے فوراً سے اپنی ڈانگیں پیچھے کی طرف کھینچ لی تھی۔ اس کی اس حرکت پر بھی دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ تم پھر سے مجھے تنگ کری ہو لڑکی، خاموشی سے اپنے شوہر کا حکم مانو، اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ وہ اپنے الفاظ پر اچھا خاصا زور ڈالتے ہوئے بولا۔ رمشا نے شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ فی الحال اس کے جسم کے نشیب و فراز کی طرف متوجہ تھا۔ اس وقت اس کا رمشا سے لڑائی کرنے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو بس اسے محبت سے سمیٹنا چاہتا تھا۔ جیسے اس نے رمشا کی شرٹ کی زپ کھولنے کی کوشش کی تو رمشا نے فوراً سے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیا۔ نہیں، وہ شدت جذبات سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ حسن نے بہت ہی پیار سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کروائے تھے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، کچھ بھی نہیں کہوں گا، وعدہ کرتا ہوں، کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، مجھ پر اعتبار کرو۔ میں آپ پر اعتبار نہیں کر سکتی ہوں سردار جی، مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، وہ سب سن کر میں کیسے خود کو آپ کے حوالے کر دوں؟ آپ تو اپنی حویلی والوں کے بھی سگے نہیں ہو، آپ میرے ساتھ کہاں بھلائی کریں گے؟ سردار جی، میں ان امیر عورتوں کی طرح نہیں ہوں کہ اگر ان کی عزت چلی بھی جائے تو ان کے پاس اپنے آپ کو چھپانے کے لیے پیسے ہوں۔ میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں، میرے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ آج مجھ سے چھن گئی تو میں خالی دامن رہ جاؤں گی، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ سن کر حسن کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے انتہائی غصے سے بولا، میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، تم سے نکاح کیا ہے، بیوی ہو تم میری، تم سے اپنے حقوق لے رہا ہوں، کوئی زیادتی نہیں کر رہا، اور نہ ہی تمہاری عزت لوٹ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ رمشا کو اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ لیکن آپ مجھے بعد میں چھوڑ دیں گے، پہلے شاید میں تمہیں نہ چھوڑتا، لیکن جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد تم سے جان چھڑوانی پڑے گی۔ اب بس خاموش ہو جاؤ، دوبارہ مجھے تمہاری آواز سنائی نہ دے۔ اب اگر تم نے میری قربت کے لمحات میں مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو یہیں پر ہی تمہاری سانسیں بند کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پوری شدت کے ساتھ اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس بار اس کے انداز میں نرمی نہیں تھی، بلکہ وہ پورے جنون سے اس کے ہونٹوں کو پی رہا تھا۔ رمشا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سوئے ہوئے شیر کو جگا چکی ہے، لیکن اب پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی، وہ اس میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ صبح جب رمشا کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ وہ اپنے بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دشمن جہاں بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں چائے کا کپ اٹھایا ہوا تھا۔ اٹھ گئی میری جان؟ پیچھے پلٹے بغیر اس نے بھاری اور گھمگیر آواز میں کہا تو رمشا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے میں چلنے لگے۔ جیسے جیسے اسے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی، ویسے ویسے اس کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہی گھر جہاں پر تمہاری عزت ہی نہیں ہے، یہ کہتے وہ اس کی طرف پلٹ آیا تھا۔ دراصل رمشا کی امی کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں بہت ہی ظالم تھی۔ اس نے رمشا کو حویلی میں کام پر لگایا ہوا تھا، جبکہ اس کی اپنی بیٹی پورا دن گھر میں چارپائی توڑتی رہتی تھی۔ وہ جس چیز کی بھی خواہش کرتی تھی
शमसा बेगम वो चीज़ अपनी सगी बेटी के कदमों में ला के रख देती थी। यहाँ तक कि रमशा की तनख्वाह का भी ज़्यादातर हिस्सा उसकी बेटी की अय्याशियों में ही जाता था। तैमूर साहब ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी रमशा के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी और ना ही कभी उसके सर पर शफकत का हाथ रखकर उसे अपने होने का एहसास दिलाया था। वो अपनी बीवी और बेटी के हाथों कठपुतली बने हुए थे। उन्हें जो कुछ वो दोनों कहती थी वो उसी पर ही यकीन करते थे। बाकी रमशा कुछ भी बोलती रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी भी हसन इसी बारे में ही बात कर रहा था। रमशा ने उसे जख्मी अंदाज में देखा तो वो कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे लगता है कि अब तक तो पूरे गांव में तुम्हारे भागने की खबर भी फैल चुकी होगी। ये सुनकर वो तड़प उठी थी। फिक्र मत करो, मैं इस खबर को बहुत जल्द झूठा साबित कर दूंगा। वो इत्मीनान से बोला, आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? वही जो कुछ मैंने काफ़ी अरसा पहले सोचा हुआ था और कुछ मैं रात को भी कर चुका हूँ। ये कहते वो शरारती अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा तो रमशा उठकर वॉशरूम की तरफ भाग गई थी। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था और दरवाजे के साथ खड़ी होकर गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। मत मारी गई थी मेरी जो मैंने इस हवेली में काम करने का फैसला किया था। इससे तो बेहतर था कि अम्मा से घर में मार खाती रहती, कम से कम इतनी जिल्लत तो न उठानी पड़ती। वो शीशे में अपने अक्स को देखते हुए बोली, उसकी गर्दन पर अभी भी उसके शौहर की जनूनियत के निशानात थे। उसने बेख्तियारी निशानों पर उंगली फेरी तो उसे हल्का हल्का सा दर्द महसूस हुआ। रामशा ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब उसके पास पछताने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि वह सारे मौका ज़ाया कर चुकी थी। बाहर निकलो, हमें कहीं जाना है। दूसरी तरफ खड़ा हसन उसको बाहर आने के लिए कह रहा था। रमशा ने जल्दी से अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। फ्रेश होने के बाद वो खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। आप अपने अब्बा जान के इस बारे में क्या बताएंगी? मैं फ़िलहाल किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे एक और चीज़ का भी पता लगाना है। वो कंधे उचकाते हुए बोला, तो फिर आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? क्या आप मुझे मेरे घर वापस छोड़ रहे हैं? एक तो तुम सवाल बहुत करती हो लड़की। अगर थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ुबान बंद रखोगी तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। वो बाकायदा तौर पर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला तो रमशा ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं भी तो कल से आपकी फजूल की बातें सुन रही हूँ। क्या मैंने कुछ कहा है? हसन ने उसे इंतहाई खूनखान नज़रों से देखा था। वो सटपटाते हुए खिड़की से बाहर देखने लगे थे। हम लोग शहर जा रहे हैं? क्या आप सच कह रहे हैं? रमशा खुशी से चहकी तो वो हैरान रह गया। इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो परेशान होना चाहिए कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव से दूर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पर तुम्हारा सो कॉलेड खानदान रहता है। वो जले भुने अंदाज में बोला तो रमशा ने उसे आंखें छोटी छोटी करके घूरा था। अब खौफ किसी हद तक ज़ायल हो गया था, क्योंकि रात भी शख्स ने रमशा को ज़रा भी तकलीफ नहीं पहुंचाई थी, बल्कि उसने बहुत ही मोहब्बत के साथ रमशा को समेटा था और ख़ुद उसके वजूद में उतर गया था। रमशा के दिल में अब उसकी जुनूनियत का डर निकल चुका था। बस सिर्फ और सिर्फ शर्म थी जो बार बार उसके ऊपर हावी हो रही थी। जब भी वो उसे गहरी और मायने खेज नज़रों से देखता था तो रमशा का दिल फिर से इसी अंदाज में ही धड़कने लगता था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? हसन ने रमशा को सोचों में गुम पाया तो उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। वह जल्दी से होश की दुनिया में आई। मुझे शहर जाने का बहुत शौक था। मुझे ये भी पता है कि वहाँ पर ढेर सारे पार्क्स होते हैं और घूमने की जगह भी हैं। क्या तुम पहले कभी शहर नहीं गई? आप कौन से शहर की बात कर रहे हैं? उसके सवाल पूछने पर रमशा ने भी मासूमियत से सवाल पूछा था। मैं तुम्हें अपने साथ इस्लामाबाद लेकर जा रहा हूँ। वो तो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा शहर है, लेकिन वहाँ पर बेशर्मी भी बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, जब तुम वहाँ पर होगी तो तुम्हें वो लोग बेशर्म नहीं लगेंगे, बल्कि तुम खुद भी वैसे ही बन जाओगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। ये कहकर रमशा ने फ़ौरन से अपने सर पर मौजूद दुपट्टे को दुरुस्त किया था। उसके अंदाज पर दिल खोल कर मुस्कुराया था। जैसे वो लोग इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल हुए तो रमशा सताइशी नज़रों से खिड़की से बाहर देखने लगी थी। हसन का इरादा उसे सबसे पहले अपने साथ शॉपिंग मॉल लेकर जाने का था। उसके लिए कुछ कपड़े और ज़रूरत की
چیزیں خریدنا چاہتا تھا تاکہ بعد میں اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے نا، مجھے بتا دو، میں وہ تمہیں لے دوں گا۔ میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ مجھے بہت سی پرسنل چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ رمشا نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے انتہائی معصومیت سے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم سیلز گرلز کو بتا دینا، میں اس نے نہیں بتاؤں گی، مجھے شرم آتی ہے۔ گھر میں بھی میرے لیے چیزیں میری امی لایا کرتی تھی۔ حسن کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹنا شروع کر دے۔ آخر کوئی اتنا معصوم اور بے وقوف کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے دماغ میں یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ ہی آئے تھے اور یہ دونوں اس کی بیوی پر پورا بھی اترتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں خود ہی تمہارے لیے وہ چیزیں خرید لوں گا، تم بس مجھے سائز وغیرہ بتا دینا۔ وہ شرارتی انداز میں بولا تو رمشا نے فوراً سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ بہت ہی بے شرم ہے۔ وہ پھر سے لال انگارہ ہونے لگی تھی۔ ابھی تو تم نے بے شرمی کا صرف اور صرف 10% دیکھا ہے، 90% ابھی باقی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے لے کر شاپنگ مال میں انٹر ہوا تھا۔ رمشا اشتیاق بھری نظروں سے آس پاس دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی سی شاپ میں داخل ہوئی تو سیلز مین نے رمشا کو ناگواری سے دیکھا تھا، جو اس وقت سادہ سے حلیے میں موجود تھی۔ اس نے بڑی سی چادر اپنے سر پر لی ہوئی تھی اور چہرے کو بھی ہلکا سا چھپایا ہوا تھا، جبکہ اس کے برابر میں چلتا ہوا حسن کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی سنڈریلا کو اس کی ظالم ماں اور بہنوں سے چھڑوا کر لایا ہو۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کا موبائل بجنے لگا، اس کی امپورٹنٹ کال آ رہی تھی۔ اس نے رمشا کو وہاں پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود باہر نکل گیا۔ سیلز مین کو لگا تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہے، اس لیے وہ رمشا سے بدتمیزی کرنے لگا۔ یہاں پر کوئی بھی منہ اٹھا کر نہیں آ سکتا ہے، جس کے پاس پیسے ہوں صرف وہی اس شاپ میں داخل ہو سکتا ہے، سیلز مین نے اسے غصیلے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تھا تب اسے ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی بے حد حسین ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ دلکش تھی، لیکن اس کا حلیہ اس کے حسن کو مانت کر رہا تھا۔ اچانک ہی سیلز مین کا ارادہ بھی بدلنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ کہتا یا پھر اسے دھکا دینے کے بہانے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا، حسن وہاں پر آ گیا۔ اس نے سب لوگوں کے سامنے سیلز مین کو ذلیل کیا تھا، بلکہ مینیجر کو کہہ کر اسے نوکری سے بھی نکلوا دیا تھا۔ اس دوران رمشا اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچے اس کے وجود میں بنا لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسن نے اسے سارے ماڈرن ڈریسز لے کر دیے تھے اور اسے وہاں پر ایک ڈریس پہننے کے لیے بھی کہا تھا۔ جب رمشا کپڑے پہن کر باہر نکلی تو حسن کے لیے اسے نگاہیں ہٹانا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ابھی بھی دوپٹے کو سر پر لیا ہوا تھا، لیکن وہ اس میں بھی کیوٹ لگ رہی تھی۔ حسن کو پہلی بار کوئی شریف لڑکی اس قدر اچھی لگی تھی، ورنہ تو اس کی نظریں ہمیشہ ہی اپنی جیسی لڑکیوں پر ہی جا کر ٹکتی تھی۔ وہ رمشا کو اپنے فلیٹ میں چھوڑ کر پھر سے ضروری کام کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد رمشا گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں موند دی تو اس کی نظروں کے سامنے پھر سے حسن کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے جڑ سے اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں اس انسان کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا، پھر بھی میرا دل اس کی طرف مائل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ ابھی تک اس واقعے کو نہیں بھول پا رہی تھی جب حسن نے سب گھر والوں کے سامنے اس پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ وہ خود اپنی نظروں میں شرمندہ ہو گئی تھی اور بڑی بی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کی ماں نے بھی سب لوگوں کے سامنے ہی اس کو ذلیل کیا تھا اور اسے چورنی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ الفاظ ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ سوچ سوچ کر رمشا کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کا دماغ بند ہو جائے تاکہ ساری سوچیں رک جائیں، جو کہ ایک ناممکن بات تھی۔ یہ سب کچھ اس دن سے شروع ہوا تھا جب سردار حسن مشتبہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے آبائی گاؤں واپس آیا تھا۔ وہ شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا لڑکا ہر کسی کی ہی نگاہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ گاؤں کی ہر عورت اس پر مرتی تھی۔ گاؤں کے بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں
اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی تھی۔ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ عیاش، خود پرست ہے، مغرور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے نفرت نہیں کر پاتے تھے، اور اس کی وجہ تھی اس کی طلسمی شخصیت۔ وہ شخص اتنا خوبصورت بولتا تھا کہ سامنے والے کو قائل کر لیتا تھا۔ اگر وہ غلط بھی ہوتا تھا تب بھی اسے اپنی بات منوانے کا ہنر پتا تھا۔ لوگ اس کی بات کو سنتے تھے، اس پر یقین کرتے تھے اور اس کو اہمیت دیتے تھے۔ اسی چیز نے حسن کو حد سے زیادہ مغرور بنا لیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ ضدی تھا۔ جس چیز کو پسند کرتا تھا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور اگر کوشش میں ناکام ہوتا تھا تو ناجائز طریقے سے چھین لیتا تھا۔ حسن جب چھوٹا سا تھا تب اس کی منگنی اس کے چاچو کی بیٹی کومل سے ہو گئی تھی۔ پھر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گیا تو کومل سے اس کا رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست تھے، بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کر جوان ہوئے تھے، اور پھر بعد میں دونوں کا کالج بھی ایک ہی تھا۔ ان کی آپس میں اچھی بات چیت تھی، لیکن جب بعد میں کومل کو یہ پتہ چلا کہ اس کی منگنی اس کے کزن سے ہوئی تو اس نے بہت زیادہ واویلا مچایا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اسے اپنے بھائی کا دوست فرحاد پسند تھا۔ وہ چھپ کر اسے ملتی بھی تھی اور گھومنے کے لیے بھی جاتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں بھی اسی وجہ سے ایڈمیشن لیا تھا تاکہ فرحاد کے ساتھ اپنے مراسم کو آگے بڑھا سکے۔ دوسری طرف فرحاد بھی اس پر جی جان سے مر مٹنے کے لیے تیار تھا۔ وہ بھی کومل سے اتنی ہی سچی محبت اور الفت رکھتا تھا جتنا کہ کومل اس کو چاہتی تھی، لیکن آغا جان اپنے الفاظ کے بہت زیادہ پکے تھے۔ جو بات ان کی زبان سے نکلتی تھی وہ پوری ہو کر ہی رہتی تھی، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ وہ ہر حال میں اپنی بات منواتے تھے۔ حسن مشتبہ کسی نہ کسی حد تک اپنے آغا جان پر ہی گیا تھا، اور اس کو اس بات پر فخر بھی تھا۔ جس دن حسن مشتبہ اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آیا تو پہلے دن اس کی رمشا کے ساتھ ٹکر ہو گئی تھی۔ وہ برتن اٹھا کر کچن کی طرف جا رہی تھی اور اپنی ہی دھن میں گنگنا رہی تھی۔ وہ سامنے سے آنے والے حسن کو نہ دیکھ پائی اور زور سے اس کے ساتھ جا کر لگی۔ حسن نے اس کو دیکھ لیا تھا مگر وہ اسے اپنی نگاہیں ہٹا ہی نہیں پایا تھا۔ برتن زمین پر گر کر ٹوٹ گئے تھے۔ کانچ کا ذرا سا ٹکڑا رمشا کے پاؤں میں بھی جا کر لگا تھا۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی تو حسن بھی اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ اس کے حسن میں اتنا زیادہ کھو گیا تھا کہ اسے کسی بھی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ رمشا جب نیچے اپنے پاؤں پر جھکی تو وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے بے اختیاری میں رمشا کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑنا چاہا تو رمشا نے فوراً سے اپنا پاؤں چھڑوا دیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے ہاتھ مت لگائیں، مجھ سے دور رہے، اس نے ترش لہجے میں کہا تو حسن کا دماغ گھوم گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی مجھے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دہاڑا تھا کہ سارے خاندان والے وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ دادی نے اپنے پوتے کو دیکھا تو خوشی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اب رمشا کی کسی کو بھی کوئی ہوش ہی نہیں رہی تھی۔ تائی نے غصے سے رمشا کو آنکھیں دکھائی اور وہاں سے جانے کے لیے کہا تو وہ آنسو بیتی ہوئی کچن میں چلے گی۔ یہ حسن کی اس سے پہلی ملاقات تھی۔ رمشا کو وہ پہلی ملاقات میں انتہائی زہر لگا تھا۔ اسے حسن جیسے لوگوں سے ویسے بھی بہت نفرت تھی جو خود کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتے تھے اور دوسروں کو اپنے پاؤں کی جوتی گمان کرتے تھے۔ دوسری طرف حسن نے اس کے بارے میں اپنے کزن سے پوچھا تو سرمد نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ارے یہ ہماری حویلی کی نوکرانی ہے، بہت ہی معصوم ہے اور عزت دار لڑکی ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، یہ بی جان کی فیورٹ بھی ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ تم نے اس پر غلط نگاہ رکھی ہوئی تو وہ تمہیں چھوڑیں گی نہیں، اس طرح سے انہیں تمہارے باقی چکروں کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ حسن نے اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی، یوں جیسے اسے اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ مجھے وہ پسند آ گیا سرمد، اور مجھے پسند آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر حال میں مجھے وہ چاہیے۔ کس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہو حسن؟ وہ کوئی استعمال کی شاید نہیں ہے اور نہ ہی سڑک پر پڑی ہوئی کوئی فالتو چیز ہے جسے تم اپنی مرضی سے اٹھا لو گے اور استعمال کر لو گے۔ خبردار جو تم نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا، ورنہ میں خود آقا جان سے جا کر تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ وہ اس لڑکی کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا
اور اب حسن کی باتیں سن کر اسے واقعی میں غصہ آ رہا تھا۔ بعد میں حسن نے جب دادی سے بھی مذاق میں اس بارے میں بات کرنی چاہی تو وہ بھی غصے سے بے قابو ہو گئی تھی۔ اس لڑکی نے تو سب کو ہی اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، یہ تو بہت ہی چالاک ہے۔ کچھ عرصے میں اسے اس کی وجہ بھی پتہ لگ گئی تھی۔ رمشا بی جان کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ زیادہ تر وقت ان کے ساتھ ہی گزارتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی اور ان کی ایک آواز پر بھاگے چلی آتی تھی۔ اس نے کبھی بھی بی جان کو جھڑکا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ان سے روکھے لہجے میں بات کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حسن کے دل میں اس کے لیے طلب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دوسری طرف حویلی میں اس کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن اسے اس نکاح سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے تو صرف اور صرف رمشا کو حاصل کرنا تھا، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ دوسری طرف کومل نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ اس نے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ اس کی امی اسے سمجھا کر تھک چکی تھی کہ فضول کی باتیں نہ کرو، اگر تمہارے بابا کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ جواب میں وہ چیختے ہوئے جواب دیتی تھی کہ اس طرح کی زندگی گزارنے سے اچھا ہے کہ آپ لوگ مجھے جان سے مار دیں، کم از کم مجھے کوئی غم تو نہیں رہے گا اور نہ ہی مجھے ذلت بھری زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں اس گھٹیا انسان سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی جسے نہ جانے کتنی عورتوں کو اپنے بستر کی زینت بنایا ہے۔ کومل کو بھی اپنے کزن کی حرکتوں کے بارے میں پتہ تھا، وہ بھی حسن مجتبیٰ سے نفرت کرتی تھی، اسی وجہ سے اس نے سب لوگوں کے سامنے چیختے چلاتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ اور دوسری طرف اس نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر خاندانی کنگن نہیں ہوں گے تو نکاح بھی نہیں ہوگا۔ دراصل یہ دادی جان نے اپنی طرف سے ایک رسم بنائی ہوئی تھی، وہ ان خاندانی کنگن کو خوش قسمتی کی علامت سمجھتی تھی۔ کومل نے وہ کنگن غائب کر دیے تھے اور ان کا الزام رمشا پر لگا دیا تھا۔ کومل رمشا سے جلتی بھی تھی اور اس کے حسن سے اکثر خائف رہتی تھی۔ اسے نیچا دکھانے کے لیے اکثر ہی اس کو ذلیل بھی کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا حسن مجتبیٰ کے ساتھ نکاح ہوتے ہوتے رک گیا تھا۔ دوسری طرف حسن کو بھی موقع مل گیا تھا، اس نے بھی سب لوگوں کے سامنے رمشا کو ہی قصوروار کہا تھا۔ رمشا نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی، وہ بی جان کے قدموں میں گری ان کی منتیں کر رہی تھی اور قسمیں اٹھا کر کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حسن کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اگلے پل اس نے پھر سے اپنے دل کو پتھر کا بنا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ اگر اس لڑکی کا ساتھ دے گا تو اسے بچا تو لے گا، لیکن کبھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس کی شادی پھر سے کومل کے ساتھ ہو جائے گی۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جس سے اس کی کومل سے بھی جان چھوٹ جائے اور رمشا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں آ جائے۔ وہ اسی لیے ہی اس پر الزام لگا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں کومل ہی ملوث ہے، لیکن کیوں؟ اب اسے یہ پتہ لگانا تھا۔ اس سوال کا جواب اسے صرف کومل ہی دے سکتی تھی، یا پھر اسے کومل کی جاسوسی کر کے ہی پتہ لگ سکتا تھا۔ رمشا کو اپنے فلیٹ میں چھوڑنے کے بعد وہ گاؤں آ گیا تھا۔ وہاں پر جا کر اسے پتہ چلا کہ کومل پھر سے پڑھائی کرنے کے لیے شہر گئی ہے۔ اسے خوشگوار حیرت ہو رہی تھی۔ بعد میں اسے دادی جان سے کومل کی صورتحال کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے کومل کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ شادی ٹوٹنے سے یہ سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہے۔ دادی جان بھی اپنی پوتی کی حرکتوں سے بہت زیادہ عاجز آ چکی تھی۔ ابھی بھی اس کے شہر جانے کے سخت خلاف تھی، کیونکہ انہیں کومل سے ایک عجیب سی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے کومل کو اپنی ماں سے باتیں کرتے ہوئے بھی ایک بار سنا تھا، جس میں کومل کسی لڑکے کا ذکر کر رہی تھی۔ اس دن سے لے کر اب تک ان کے دل میں وسوسے تھے، لیکن وہ اسے گھر میں قید نہیں کر سکتی تھی۔ جب انہوں نے حسن مجتبیٰ کو اس بارے میں بتایا تو وہ بھی اطمینان بھرے انداز میں صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دادی جان فکر مت کریں، بہت جلد سچ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ دادی نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا اور فکر مندی سے بولی تھی، بیٹا تم یہ ساری باتیں چھوڑو اور رمشا کے بارے میں پتہ لگاؤ، میری بچی کہاں پر ہے، کس حال میں ہے۔ دراصل اس دن کومل کی ماں نے رمشا کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں پر گئی تھی کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ حسن مجتبیٰ بعد میں اسے
اپنے ساتھ زبردستی لے کر گیا تھا۔ اس نے اس وقت رمشا سے گن پوائنٹ پر نکاح کر لیا تھا۔ وہ بیچاری مجبور ہو گئی تھی اور حسن کو اپنی بے گناہی کی صفائیاں دیتی رہ گئی تھی۔ حسن کو پتہ تھا کہ وہ بے گناہ، لیکن اس کے سامنے بھی یہ بات تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا اور سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنا چاہتا تھا۔ دادی جان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ پھر سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کا رخ کومل کے ہاسٹل کی طرف تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو وارڈن اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بوکھلا گئی، پھر اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، وہ اپنے روم میں ہے، آپ اسے ابھی اور اسی وقت بلائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بول، اس کی طبیعت خراب ہے، وہ سو رہی ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ اس کی طبیعت خراب ہے؟ اس کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وارڈن نے جلدی سے جواب دیا، میں بھی تھوڑی دیر پہلے اسے میڈیسن دے کر آ رہی ہوں۔ ارے واہ، کیا آپ اپنی ساری گرلز کا اسی طرح سے خیال رکھتی ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ایک لڑکی آپ کے پاس بیٹھی شکایت کر رہی تھی کہ آپ نے ابھی تک اس کے کمرے کی لائٹ ٹھیک نہیں کی ہے، اور یہاں پر آپ میری کزن کو دوائیاں دینے کے لیے اس کے کمرے میں جا رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ آپ کو میری کزن سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہلکا سے اس کی طرف جھکا، مجھے بتائیں کہ وہ کہاں پر ہے، کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ آپ کے تعاون کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آفٹر آل آغا جان نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ میری کزن کا خیال رکھیں، لیکن چونکہ آپ خیال رکھنے میں ناکام ہو گئی تو اب کیا ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ پر بات نہ آئے تو آپ مجھے بتا دیں۔ وارڈن نے اسے بتا دیا تھا کہ اس طرح سے ایک لڑکا اس کی کزن سے ملنے کے لیے آتا ہے اور اکثر وہ راتوں کے اس لڑکے کے ساتھ ہی باہر گھومنے کے لیے جاتی ہے۔ یہ سن کر حسن مشتبہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اس کا شک سچ ثابت ہو گیا تھا۔ رات کے وقت کومل واپس آئی، اس کا بوائے فرینڈ اس کے ساتھ تھا۔ کومل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے اس کا کزن اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری تو اس کی نظر سامنے کھڑے حسن مشتبہ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حسن اسے دیکھ کر ہوا میں اپنا ہاتھ بلند کیا اور ہلکے سے ہلا دیا۔ کومل کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اوہ، تو اب مجھے پتہ چلا کہ تم مجھ سے نکاح کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی اور کیوں تم نے وہ کنگن چرائے تھے، کیونکہ تم آلریڈی شخص سے نکاح کر چکی ہو۔ کومل کا بوائے فرینڈ بھی گاڑی سے باہر نکل آیا تھا اور اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ارے واہ، دیکھو تو کتنی محبت ہے تم دونوں میں، لیکن اب زیادہ عرصے تک یہ محبت قائم نہیں رہ پائے گی، کیونکہ میں آغا جان کو جا کر تمہاری اصلیت بتا دوں گا، جس بنیاد پر تم نے بیچاری رمشا پر الزام لگایا تھا۔ اب اسی بنیاد پر وہ تمہیں حویلی سے بے دخل کر دیں گے۔ حسن مشتبہ کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو رہا تھا۔ کومل نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، میں اپنی مرضی سے شخص سے نکاح کر چکی ہوں۔ میں ساری زندگی اس انسان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اگر حویلی والے مجھے ڈس اون کر دیتے ہیں تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی قید میں مجھے گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ حسن نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تھا۔ اگلے پل وہ کومل کو بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ حسن نے اس کے بوائے فرینڈ کو بھی بے ہوش کر دیا تھا اور اپنے آدمی کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے فارم ہاؤس لے کر جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد کومل حویلی میں موجود چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس نے سب لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اس نے رمشا پر الزام لگایا تھا اور رمشا بے قصور تھی۔ اس کے بابا کے لیے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو جان سے مار دے۔ حسن مشتبہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھا۔ اس نے صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اگر یہ مجھ سے نکاح کرنے پر راضی نہیں تھی تو آپ اس کے ساتھ کیوں زبردستی کر رہے تھے؟ میں تو خوش ہوں کہ اس نے یہ قدم اٹھایا ہے، ورنہ اگر جان آپ کی انا کی وجہ سے ہم دونوں کو ہی پچھتانا پڑتا۔ دراصل ساری جائیداد اس کے نام ہو چکی تھی اور وہ گاؤں کا سردار بھی بن چکا تھا، اسی وجہ سے اب وہ کھلے عام یہ باتیں کر رہا تھا۔ کومل نے اس کی طرف تشکر آمیز نظر سے دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ محترم یہ سب کچھ اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ آغا جان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے اس لڑکے کو بلایا تھا اور وہ واقعی میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے کومل کو اس سے منگنی کر دی تھی۔ دوسری طرف حسن مشتبہ نے بھی اپنے نکاح کا اعلان کر لیا تھا۔
اور اپنی بیوی کو حویلی لے کر آ گیا تھا۔ جب بعد میں رمشا کی ماں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ دنگ رہ گئی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی اتنی بڑی جگہ پر ہاتھ مارے گی۔ انہوں نے بعد میں رمشا کے ساتھ مراسم بڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن رمشا نے کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ حسن کی طرف سے اس کے دل میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ دیر کے لیے اس سے ناراض رہی تھی، اور وہ سب کچھ اس کی سزا کے لیے تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔